ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں گمان، سوچ کیسی رکھنی چاہیے؟ پہلی بات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان علی شان ہے کہ رب کعبہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسی سوچ رکھتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے، فرمایا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ رب کی بارگاہ میں یا رب کے بارے میں سوچ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑا عذاب دے گا، قبر کے اندر میرا برا حال ہوگا، تو رب کعبہ فرماتا ہے جب اس کی سوچ یہی ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ سوچ رکھتا ہے کہ نہیں میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرے گناہوں کی حد نہیں ہے، لیکن میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ میرے گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا، اپنی رحمت کی طرف دیکھے گا، تو رب کعبہ فرماتا ہے پھر میں اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ جیسے کوئی سوچ رکھتا ہے ویسے ہی میں معاملہ کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں سوچ اچھی رکھنی چاہیے، سوچ اچھی رکھنی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے اور جس کا درس میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کا بندہ ہے اور اس کا درس میرے مصطفیٰ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کی پیارے موسیٰ قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیں کہ رب کعبہ بارش عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا بارش چاہیے۔ رب کعبہ نے فرمایا میری بارگاہ میں آئیں، لوگوں کو لے کر آئیں، نماز پڑھیں، نماز استسقاء پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں۔ دعا کرنا آپ کا کام ہے، بارش عطا کرنا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، قوم نکل پڑی، لوگ نکل پڑے، نماز استسقاء پڑھی۔ نماز استسقاء کے بعد دعا مانگی گئی۔ جب دعا مکمل ہو گئی اب سارے انتظار کرنے لگے، نبی کا فرمان پھر نبی کا فرمان ہے، نبی پر لوگوں کا یقین تو ہوتا ہے نا۔ انتظار کرنے لگے کہ بارش کب آئے گی، بارش کب آئے گی، بارش نہیں آئی۔ لوگ باتیں کرنے لگے، چیم گوئیاں کرنے لگے، پیارے موسیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ بارش آئے گی دعا کے بعد، بارش تو اب بھی نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر کال ملائی، مولا بارش نہیں آئی۔ رب کعبہ نے فرمایا میں بارش کیسی عطا کر دوں؟ آپ کی اس قوم، پوری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت کو، اس کو بریک لا دی ہے، رحمت ان پر اڈیل نہیں رہا۔ عرض کی مولا وہ کون ہے؟ فرمایا ایک چگل خور ہے۔ کون ہے؟ چگل خور ہے، لوگوں کی چگلیاں کرتا ہے، اس کی وجہ سے میری رحمت آپ کی طرف نہیں آ رہی۔ عرض کی مولا مجھے بتا دے، میں اس چگل خور کو قوم سے باہر نکال دوں، جس کی وجہ سے تیری رحمت ناراض ہے، اس بندے کو باہر نکال دوں۔ رب کعبہ نے فرمایا اس چگل خور کی وجہ سے میری رحمت نہیں آ رہی، اور اس کی چگلی کی وجہ سے اب میں اس کی چگلی خود کر دوں کہ وہ کون ہے؟ فرمایا نہیں،
تم خود ہی نکالو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، میری قوم کے اندر کون چغل خور ہے، باہر نکل جائے، کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو چغل خور تھا نا، اس کو تو پتہ لگ گیا کہ چغل خور میں ہی ہوں۔ دل ہی دل میں خیال کیا، مولا تو تو عزتوں والا ہے، تو تو شرموں والا ہے، تو تو سب کی عزت رکھتا ہے، سب کی شرم و حیا رکھتا ہے۔ مولا اگر ان کے سامنے میں نکلا باہر، آنے والی 10 نسلوں تک لوگ کہتے رہیں گے یہ چغل خور کا بیٹا ہے، چغل خور کا پوتا ہے، چغل خور کا دوتا ہے، آنے والی 10 نسلوں تک یہ مجھے چغل خور پکارتے رہیں گے۔ مولا میں اس چیز سے بچنا چاہتا ہوں، اس چیز سے بچنا چاہتا ہوں۔ مولا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنی چغلی سے توبہ کرتا ہوں، یہ کام ہی چھوڑتا ہوں۔ مولا ایک مرتبہ مجھے معافی عطا فرما دے، ایک مرتبہ مجھے معافی عطا فرما دے۔ دل ہی دل میں تہیہ کر لیا، گناہ کو چھوڑ دیا، دل ہی دل میں توبہ کر لئی، اس نے دل ہی دل میں اس کی توبہ قبول فرما لئی۔ دیکھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ پھر لوگ باتیں کرنے لگے، پیارے موسیٰ آپ نے تو کہا تھا وہ چغل خور نکلے گا، وہ چغل خور تو نکلا نہیں۔ تو پھر بارش آنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، مولا یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، چغل خور تو ابھی نکلا نہیں ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا، پیارے موسیٰ میں کیا کروں، اس نے دل ہی دل میں میری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، میں سب کے پردے رکھنے والا ہوں، میں نے اس کا پردہ رکھ لیا ہے، اس کی عزت رکھ لی ہے، اس کا مان رکھ لیا ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو میرے بھائی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں اس کا دروازہ توبہ کا کھلا ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے۔ دل ہی دل میں کسی کو دکھانے کی، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، دل ہی دل میں تہیہ کر لیں اور پکا وعدہ کر لیں، مولا تیرے گھر میں آئے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، تو جانتا ہے میرے اندر کیا ویل ہے، میرے اندر کیا عیب ہے، مولا کریم میں اس عیب سے توبہ کرتا ہوں، مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اگر تو دل سے تہیہ کر لے گا، آنکھ سے 2 آنسو چھلک پڑے گے، خدا کی قسم وہ جو سب کی عزتیں رکھتا ہے وہ تیری بھی عزت رکھے گا، وہ تیرے بھی پردے رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمایا، اور رب کے بارے میں جیسا گمان کریے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ رب کعبہ فرماتا ہے، ان ذکرنی، اگر کو میرا بندہ ذکر کرتا ہے، میرا بندہ ذکر کرتا ہے، فرمایا معاہو، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کیا ہوتا ہوں؟ اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مطلب کیا نکلا؟ اس مسجد کے اندر آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے ذکر کیا ہے، تو دل میں ارادہ یہی رکھنا چاہیے، گمان یہی رکھنا چاہیے کہ میرا مولا میرے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ رب کعبہ فرماتا ہے، اگر میرا بندہ اکیلا ذکر کرتا ہے، فرمایا پھر میں بھی اس کا اکیلا ہی ذکر کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ رہے تھے، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا سرکار آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ورد کر رہے ہیں، تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، میرا اللہ یا فرید کر رہا ہے، میرا اللہ یا فرید کر رہا ہے۔ اگر یا فرید کر سکتا ہے تو آپ کا ذکر نہیں کر سکتا؟ یقیناً اس کے بارے میں ایسا پکا گمان رکھنا چاہیے، سوچ رکھنی چاہیے۔
اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا، رب کعبہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ دل میں یاد کرے، فرمایا میں دل میں یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ ایک جماعت کی صورت میں، جماعت کی شکل میں اجتماع بنا کر یاد کرتا ہے، فرمایا وہ تو بندوں کا اجتماع کرتا ہے، فرمایا میں فرشتوں کا اجتماع کر کے اپنے بندے کا پھر وہاں چرچا کرتا ہوں۔ اپنے بندے کا پھر میں جماعت